اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا لگ رہا ہے صبح صبح اٹھ کر آنا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ از جسٹ امیزنگ۔ جتنا بھی انسان اس پہ حیران ہو اور اس پہ سبحان اللہ ہی کہہ سکتے ہیں اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آج کا دن صبح صبح ہمارا آنا اور سورۃ الانعام کا شروع ہونا از جسٹ امیزنگ۔ از اے ویری ویری بیوٹیفل اینڈ یونیک سورہ آف دا قرآن۔ یہ قرآن کی ان چند صورتوں میں سے ایک ہے جو کہ پوری کی پوری اکٹھی ایک وقت میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ پوری صورت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے اور اللہ کے واحد لا شریک ہونے کی دلیل۔ اس کے اندر توحید کے سارے دلائل موجود ہیں، توحید کے دلائل موجود ہیں، اور اتفاق سے سبحان اللہ کل تراویح پر جب گئے ہیں تو یہی صورت شروع ہوئی، اور انہوں نے جب پڑھنی شروع کی تو یہی صورت شروع کی۔ I was amazed، اتنا مجھے مزہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور اللہ تعالیٰ کی یعنی حکمت کے اوپر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کوئی چیز جو ہے، یعنی آج کا یہاں آنا ہی سورہ الانعام انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب پڑھیں گے تو اس صورت سے اللہ تعالیٰ بیسکلی اس کے اندر احکامات تو ہیں، مطلب شریعت تو الحمدللہ مور اور لیس سورہ مائدہ میں ختم ہو چکی ہے۔ جو سورہ بقرہ سے شروع ہوئی تھی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی امت کو اٹھایا تھا، پرانی امت کو معزول کر کے، یعنی اس کو ہٹا کر نئی امت کو جب کھڑا کیا تھا تو اس کو شریعت دی تھی، اور وہ شریعت سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ پہ مور اور لیس ختم ہو گئی بھی ہے۔ باقی احکامات آئیں گے، چلتے رہیں گے، سورہ توبہ میں بھی ہیں، سورہ انفال میں بھی ہیں، پھر سورۃ نور میں بھی ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں، لیکن مور اور لیس شریعت جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو صورتیں آتی ہیں وہ سبحان اللہ مکی صورتوں کا ایک جو سیٹ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہے۔ ان صورتوں سے جو اس میں تھوڑے بہت احکامات ہیں بھی، وہ بھی بیسکلی توحید سے ہی ریلیٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس صورت سے بس یہی ہم سے چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو احساس ہے، اللہ کے ہونے کا احساس، نمبر 1 اللہ کے ہونے کا احساس ہمیں اپنے وجود میں محسوس ہو، اپنی پوری انوائرمنٹ میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول اور ہر چیز میں ہمیں محسوس ہو انشاءاللہ تعالیٰ العظیم۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں اور اس صورت کی بدولت، اس صورت کی برکت سے ہمیں واقعی ہر ایک ذرے کے اندر اللہ کے ہونے کا احساس ہو۔ نمبر 1 اللہ کے ہونے کا احساس ہو، نمبر 2 اللہ کے واحد لا شریک ہونے کا احساس۔ پوری صورت اسی پہ دلالت کرتی ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھما کے مختلف چیزوں سے، یعنی توحید بالآخرت، توحید بالرسالت، ہر لحاظ سے گھما کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہی ہم سے کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قوموں پہ زوال آئے ہیں، ان کے جو تباہیاں ہوئی ہیں، ان پر عذاب آئے ہیں، اس کا بھی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں کہ صرف میری عبادت کرو، صرف مجھے پکارو، اور میں ہی ہوں تمہارا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں۔ اور یہ احساس انسان کو اس صورت کے ذریعے اتنا کمپلیٹ اور اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو نا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بہت قریب محسوس ہونے لگتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے، سورہ الانعام ہے بیسکلی اس کا نام۔ نعام کہتے ہیں اونٹ کو عربی میں، نعام، اور جب انعام اس کا پلورل آتا ہے نا تو اس میں یعنی پلورل میں یہی ہے کہ بہت سارے اونٹ، لیکن جب الانعام بولا جاتا ہے نا تو الانعام کا مطلب ہوتا ہے سارے کے سارے مویشی، جتنے گریزنگ لائف سٹاک ہیں، یا جن کو ہم کیٹلز کہتے ہیں، یا چوپائے جن کو مویشی چوپائے کہتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اس صورت کا نام اس لیے ایک تو ظاہر سمبولک بھی ہے کیونکہ اس کے اندر اس کا ذکر آئے گا، دوسرا اس کے اندر مویشی جانوروں اور چوپایوں کا یعنی کہ ذکر ہے، اور ساتھ ہی جو جانوروں سے متعلق قریش کے باطل عقیدے تھے وہ ان کا ابطال ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ نگیشن اس میں دیں گے۔
سورہ الانعام وہ خوبصورت صورت ہے جو ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے، 70,000 فرشتے. اور یہ جو یعنی اتنا بڑا مقام بہت ہی کم صورتوں کا ہے جو اس صورت کا ہے. سورہ الانعام ان 5 خوبصورت صورتوں میں سے ہے قرآن کی جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، جس میں کہ سب سے پہلی سورہ سورہ الفاتحہ ہے، دوسری سورہ الانعام ہے، تیسری سورہ الکہف ہے، چوتھی سورہ سبا ہے، اور 5ویں سورہ فاطر ہے. اور اس صورت سے انشاءاللہ تعالی العظیم کوئی کچھ بھی اور مقصود و مطلوب اگر نہ بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی العظیم اس صورت سے آپ لوگ صرف یہ سوچ لیں، صرف یہ سوچنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العظیم اللہ کی بڑائی کا احساس، اللہ کے ہونے کا احساس، اس کے واحد لا شریک ہونے کا احساس، اس کے قادر مطلق ہونے کا احساس، اور اس کی بڑائی کا احساس جو ہے نا وہ انسان کو اپنے وجود پہ محسوس ہو. when you feel in awe of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، in amazement of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا گرینڈیور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو میجسٹک ہے پاورز، وہ انسان جو ہے وہ محسوس کرے اس صورت کے تھرو. انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. الحمد ہمیں معلوم ہے، ہم پہلے سورہ فاتحہ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ الحمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس کے اندر شکر ہو. وہ تعریف جو شکر کے جذبے سے نکلے. جب آپ کا دل کسی کے لیے شکر سے بھرا ہو تو آپ اس کی یعنی آٹومیٹکلی اس کی تعریف کرنے لگ جاتے. تو یہ الحمد جو ہے، آپ سوچیں کہ کسی کے لیے آپ کا دل جو ہے وہ شکر سے ایسے بھرا ہو تو خود بخود آپ کی تعریف جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ الحمد ہے. اور جب اللہ کے لیے ہے یعنی تمام کی تمام شکر اور تمام کی تمام تعریف صرف اللہ کے لیے، اور اس کے اندر محبت بھی شامل ہے، اس کے اندر تعظیم بھی شامل ہے، اس کو کہتے ہیں الحمد. تو کیوں اللہ کے لیے حمد ہے؟ کیونکہ اس نے بنایا آسمان اور زمین، اور آسمان اور زمین اس نے بنایا. تو کبھی سبحان اللہ آسمانوں پر غور کریں آپ کہ آسمان کیا چیز. آسمان آپ کو نا جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک شیلٹر کی فیلنگ خود بخود آتی ہے. مثلا ایک ویکیوم ہوتا اوپر اور کچھ بھی نہ ہوتا، بس بالکل اندھیرا ہوتا، اور یعنی آسمان ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھت ہے. ہوم لیس کے لیے بھی ایک چھت ہے. آسمان کو دیکھنے سے نمبر 1 آپ کو ایک سکون کی فیلنگ آتی ہے. کسی بھی شکل میں آپ آسمان کو دیکھیں آپ کو سکون کی فیلنگ آتی ہے. نمبر 2 آسمان کو دیکھنے سے آپ کو ایک وسعت کا احساس ہوتا ہے، بہت وسعت کا احساس ہوتا ہے. اور کبھی کبھی نا انسان کو ٹائم نکالنا چاہیے صرف آسمان پہ غور و فکر کرنے کے لیے. آسمان کو دیکھنے سے نا 2 چیزیں جو انسان کے دل میں اترنی چاہیے، وہ یہ کہ ایک تو یہ کائنات بہت بڑی ہے اور اللہ اس کا رب ہے اور اللہ کتنا بڑا ہے. اور دوسری چیز جو انسان کو احساس ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کائنات میں کتنی چھوٹی ہوں اور میرے ایشوز کتنے چھوٹے ہیں. میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ زمین پہ ایک کیڑی چل رہی ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ کتنی انسگنیفیکنٹ ہے، اس کی کیا اوقات ہے مثلا. اور وہ جو کیڑی چل رہی ہے اس کے کتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں نا. وہ کہتی ہوگی ہائے میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں، اور آج میرا گلا خراب ہے، یا آج میں بیمار ہوں، یا میرے بچے نے میری بات نہیں مانی، آج میرے شوہر نے میرا آئی لو یو نہیں کہا. اور ہم کہتے ہیں یہ کیڑی اس کی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. بالکل اسی طرح ہم ہیں. اتنی بڑی کائنات میں کیا ہوں اور میری اوقات کیا اور میرے ایشوز کیا ہیں. اور میں کل چلی بھی جاؤں گی تو زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا ہیں ہم ریلی. اور جب ہمارے جو ٹینٹرمز ہیں، ہماری جو ایگو ہے اور ہمارے جو نخرے ہیں اور ہمارا جو غصہ ہے وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز، کیونکہ ہم کیڑی سے بھی بدتر ہیں. جیسے وہ مثال میں نے کچھ دن بھی تھی کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ آپ نے چھپکلی کو کیوں بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چھپکلی بھی یہی پوچھ رہی تھی. واقعی کیا ہے ہم؟ اللہ کی ذات ہے ہمیشہ رہنے والی اور رہنے والی. 2 دن اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، ہمارے ایشو ہی نہیں ختم ہوتے. آج ہم مر جائیں تو یقین کریں کتنے سال لگیں گے کہ کسی کو ہمارا نام بھی یاد نہیں ہوگا اس دنیا میں. ہم سے پہلے یا اس سے پہلے کی جنریشنز میں ہمیں اپنی دادی کا نام، نانی کا نام نہیں یاد. چلو اگر کسی کو بڑی بات ہے یاد ہے تو پڑنانی کا نام یاد ہے کسی کو؟ کسی کو بھی نہیں یاد. اسی طرح کتنے سال گزریں گے کسی کو ہمارا نام، کسی کو ہماری قبر، کہ ہم دنیا میں آئے بھی تھے. بالکل بھی نہیں. تو کیا ہماری صرف ایک ہماری اندر اگر کوئی خوبی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں توحید ہے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور اس نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی بھی اوقات.
تو تعریف اس اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. اینڈ دس از امیزنگ کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلمات اور نور کا ذکر کرتے ہیں تو دیکھیں نور واحد ہے، ظلمات پلورل ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَنْوَارِ، اس نے روشنیاں بنائی اور اس نے اندھیرے بنائے. لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ نور جو ہے نا وہ صرف ایک ہے، ہدایت صرف ایک ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم سواء السبیل ایک ہے، اور جو اندھیرے ہیں، جو ظلمات ہیں، جو گمراہیاں ہیں وہ بے شمار ہیں اور ہر طرف لے جانے والی. یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. اور کیا ہے اس راستے کو دکھانے والا؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن پھر ان لوگوں نے کفر کیا ہے اور اپنے رب کے ساتھ بڑی ہی زیادتی کی. یعدلون کا مطلب ہے کسی کو اس کا برابر، عدل یعنی اس کے برابر لے آئیں، اللہ کے برابر. کتنی سخت بڑی زیادتی. چھوٹی سی مثال ہے، دیکھیں کہ میں نے ایک چیز بنائی ہو گھر میں اور کوئی آ کے اس کا کریڈٹ لے لے، یا کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ تو فلانے نے بنایا، کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ تو یہ چھوڑے، ہم جب کسی کو ریسیپی اپنی کو دیتے ہیں اور وہ ریسیپی بنا کے کوئی اپنے نام سے کہے کہ جی میں نے دیکھیں ذرا کیا زبردست چیز بنائی ہے اور ہمارا نام ہی بیچ میں مینشن نہ ہو، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی کہ جی میں نے ہی تو اس کو سکھایا تھا. جیسے کہ وہ ایک شعر ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم پر برس پڑے. تو آپ سوچیں کہ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی اور اللہ نے ہمیں بنایا، اور جب ہم یہی کریڈٹ کسی اور کو دینے لگ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، تو آپ سوچیں کتنا بڑا یہ ظلم ہے. اللہ کو واقعی کتنا برا لگتا ہوگا نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بچہ اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنے لگ جائے، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی. تو یہ یعدلون، یہ جو ورڈ ہے نا عدل کا مطلب یہ کہ ایک تو برابر ٹھہرایا، دوسرا ظلم کیا انہوں نے، اللہ کے ساتھ عدل نہیں کیا. هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، پھر اس نے تمہیں بنایا کس چیز سے؟ مٹی سے. کیوں بنایا مٹی سے؟ ریلی کسی اور چیز، ہمیں سونے سے بناتے کتنا اچھا ہوتا نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہیرے سے یا کسی اچھی چیز سے بناتے، کیا مٹی سے بنائے. بڑی بہت ریزننگ قرآن میں اللہ نے دی ہے ہمیں، اس لیے کہ ہم اپنی اوقات نہ بھولیں، اوقات نہ بھولیں. ایک تو مٹی سے بنایا، اوپر سے سوچے پیدا کس چیز سے کیا. دو نہایت ہی گندی ترین چیزوں کا کہ جس کا ہم ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے. کسی کے سامنے محفل میں بیٹھ کے ہم ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یاد تو کرو ذرا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تم کیا تھے، کوئی ایسی چیز تھے تم کہ جس کا ذکر بھی تم کرنا پسند نہیں کرتے. کہاں سے بنے ہو؟ تو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ؟ کسی اچھی چیز سے ہمیں بناتے، کسی یعنی کوئی پھولوں کا رس نکلتا، کوئی شہد اتر رہا ہوتا، کوئی اس سے بناتے. ہمیں اتنی گندگی سے بنایا، اتنی مٹی سے بنایا، صرف اس لیے کہ ہمیں اپنی اوقات یاد رہے کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئیں. اور یہی ہمیں یاد نہیں رہتا، یہی ہمیں یاد نہیں رہتا جب ہم زمین میں اکڑ اکڑ کے پھرتے ہیں. ثم قضی اجلا، اور پھر جس چیز سے بھی بنایا اور جس چیز سے نہیں بنایا. اصل تو بات یہ ہے کہ ایک مقرر مدت کے لیے ہی بنایا اور بڑی جلدی یہ مدت ختم ہونے والی ہے. مسلسل جیسے ٹائمر لگایا ہوتا ہے نا، تو آپ سوچیں کہ وہ ٹائمر جو ہوتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھتے ہیں اچھا اب اتنا ٹائم رہ گیا، اب اتنا ٹائم رہ گیا. اگر ہمارے ہر انسان کے ساتھ آپ سوچیں کہ ایک ٹائمر لگا ہوا آیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک ٹائمر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. میرا بھی ٹائمر چل رہا ہے، بیکورڈ کو چل رہا ہے. اب کتنے سال اور کتنے مہینے اور کتنے دن رہ گئے ہیں باقی. آپ سوچیں کہ اگر وہ ٹائمر مجھے نظر آنے لگ جائے. کبھی کبھی تو اتنی بڑی یہ نعمت ہے، یقین کریں کہ جب ڈاکٹرز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اب کوئی ٹائم نہیں رہا، تو کبھی کبھی کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ثم قضی اجلا. لیکن کچھ لوگ اور الٹا کر دیتے ہیں، وہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں، وہ شکوے گلے شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے میری تو ابھی کوئی عمر ہی نہیں تھی اور مجھے یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا. تو اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ اگر ہمیں ہماری موت کا نہیں پتہ، لیکن موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کا کوئی تو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے اس کمرے سے اٹھ کر باہر جانا ہے کہ نہیں جانا. یہ یقین ہے کہ موت نے آنا. اس سے بڑی قضی اجلا، اس سے بڑی کوئی یعنی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ موت ضرور آ جانی ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. وہ کون سی ہے؟ مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہو. بالکل قیامت. کتنی زندگیاں ہم گزار چکے ہیں اور کتنی ابھی ہم نے گزارنی ہے. سب سے پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہم عالم ارواح میں تھے. بے شمار حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، ہم نے کہا بلا شاہدنا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم عالم ارواح میں ہوتے ہو نا، یہ بڑی خوبصورت ریاض الصالحین میں حدیث ہے، بڑی خوبصورت، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. تو کیا ہوتے ہیں لوگ جو ہیں وہ جنودوں کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی گروپس کی شکل میں رہتے ہیں عالم ارواح میں. اور جو عالم ارواح میں اکٹھے رہتے تھے نا ایک دوسرے کے ساتھ، وہی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ فیملیئر اور یعنی قریب ہوتے ہیں اور محبت میں ہوتے ہیں.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، اور وہ بندی کہتی ہے نہیں جی میں تو آج ہی ٹمبکٹو سے موو کر آئی ہوں، تو ہم تو کبھی ٹمبکٹو سے باہر نہیں نکلے. کیوں؟ آپ نے اس کو عالم ارواح میں دیکھا ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی سے دل بہت آپ کا لگتا ہے، ایسے جسے کہتے ہیں نا کیمسٹری مل گئی ہے، جس کو دنیا میں ہم کہتے ہیں، وہ عالم ارواح میں ہوتے ہیں. ایک وہ عالم ارواح میں ہم رہے ہیں نمبر 1، اس کے بعد ہم دنیا میں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں دنیا میں لے کر آئے. اور یہ زندگی ہے، یہ سب سے، ہماری جتنی زندگیاں ہیں اس میں سے یہ سب سے چھوٹی ہے یہ زندگی. 60 سال 70 80 سے زیادہ کون جیتا. اس کے بعد ہم جب مریں گے تو اس کے بعد ہم عالم برزخ میں ہوں گے، ایک وہ زندگی. پھر اس کے بعد ہم قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، اور وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے. اتنی زندگیاں انسان کے اندر، اور سب کی سب میں اجل مسمى لکھ دی گئی ہے، اور سب کی سب ہم نے گزارنی ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور وہ جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی کا مطلب یہ ہے کہ جلدی آپ کو قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی، یا موت کی نشانیاں ملنا شروع ہو گئیں. انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی قومیں. ہمیں جب انسان دنیا میں بستا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ بس ہم ہی ہیں، وی اون دا ورلڈ، ہم ہی سب کچھ ہیں. تو جب انسان دنیا میں بس رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بس ہم ہی ہم ہیں. خاص طور پہ اپنی آئی ڈونٹ نو، ہم اب جس عمر میں پہنچے ہیں نا، ہمیں احساس ہونے لگ گیا ہے کہ نہیں بھائی، ہم نہیں ہیں، ہمارے بعد بھی لوگ ہیں. یہ جنریشن، اب جو اگلی جنریشن آئی ہے، یہ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز اب سمجھنے لگ گئے ہیں. لیکن جب انسان جوانی میں ہوتا ہے نا، تو لگتا ہے کہ بس ہم ہی ہم ہیں، اور ہمارے سے نہ کوئی آگے کبھی پیدا ہوا ہے، نہ ہمارے بعد کوئی آنا ہے. وی اون دا ورلڈ. ہم ایسے پھرتے ہیں دنیا میں. اور جیسے اب انسان بچوں کو دیکھتا ہے ایسے، یعنی جوان جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ذرا یہ احساس ابھی فی الحال میں نہیں ہے، یا پھر قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے. ہمیں بھی نہیں تھا، واقعی ہمیں نہیں تھا. اور انسان ایسے گزرتا ہے کہ ہم نے، حالانکہ ہم سے پہلے کتنی قومیں، سوچیں تو صحیح وہ کہاں ہیں وہ لوگ، وہ جو دنیا میں اتنے بڑے بڑے بن کے پھرتے تھے، وہ کہاں ہیں وہ لوگ. اسی طرح ہمارے بعد بہت ساری، بڑی جلدی ہماری یہ جو جنریشنز کے نام ہیں نا، اٹس ویری انٹرسٹنگ. یعنی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ورلڈ وار کی جنریشن تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کی جنریشن، اس جنریشن کو کہتے ہیں سائلنٹ جنریشن. کیونکہ وہ بیچارے، یعنی آپ کو پتہ ہے جو ورلڈ وار میں جنریشن گزری ہے، ختم ہو گئی وہ جنریشن. وہ کس کرب سے گزرے، ان کی کہانیاں ہم نے پڑھی ہیں، ان کی موویز ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ کس کرب سے گزرے ہیں، انہوں نے کیا کیا دنیا میں بیچاروں نے برداشت کیا. جو ورلڈ وارز کی جنریشن تھی، اس کے بعد جو جنریشن آئی تھی وہ تھی بیبی بومرز. آپ کو پتہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں جیسے ہی ورلڈ وار ختم ہوئی تھی تو بہت سارے بچے پیدا ہوئے تھے، لوگوں کی سارے شادیاں ہوئی اور لوگوں نے انجوائے کیا. بیبی بومرز ان کو کہا جاتا ہے. اور پھر بیبی بومرز کے بعد جنریشن ایکس، جو کہ ہماری جنریشن ہے، جو موسٹلی ہم میں سے جہاں جو بیٹھے ہوئے، جنریشن ایکس آئی، جنریشن ایکس. اور اس کے بعد آئی جنریشن وائی، جو کہ ملینیل سے پہلے کی جنریشن ہے، وہ جنریشن وائی ہے. ایکس، اور میں سوچتی ہوں ہمارے لیے کوئی نام ہی نہیں ان کے تھے، ایکس وائی لگ دیا، ہمیں کوئی اچھے نام ہی نہیں ملے. ایکس اور پھر وائی جنریشن آئی. اب جو آئے ہیں وہ ملینیلس تھے، ٹھیک ہے نا. ملینیلس بھی گزر چکے ہیں 2000 تک. جو 2000 سے آگے چل رہے ہیں نا، 2010 اور 2000 سے آگے جو چل رہے ہیں، یعنی 2005 سے 10 تک ملینیلس تھے. اس سے اگلی جو جنریشن ہے اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں، سیکنڈ سائلنٹ جنریشن. And I was shocked to hear that کہ سیکنڈ سائلنٹ جنریشن، وہ جو ورلڈ وار میں جنریشن تھی ان کو جنریشن سائلنٹ جنریشن کہتے ہیں، اور اب اس جنریشن کو سائلنٹ جنریشن کہتی ہے. گیس کریں کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے فون اٹھا کے دکھایا. This is scary, really this is scary. This generation is called the silent generation. تو کہاں ہے وہ بیبی بومرز، کہاں گئے؟ اور وہ سارے وہ جنریشن جو گزر گئیں. ایک جنریشن آتی ہے، ایسے آتی ہے کہ بس ہم ہی ہم ہیں دنیا میں. اور اس کے بعد وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ دنیا میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. ان کے 2 4 ایک رہ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ، پھر وہ بھی گزر جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر اگلی جنریشن آ جاتی، پھر وہ ایسے جیتے ہیں کہ ہم ہی تو ہم ہیں. کیسا انسان بے وقوف اور جاہل ہے. اپنی فیملیز میں دیکھیں، جیسا میری امی کا گھر ہی نہیں ہے، تو کبھی میری امی کا گھر ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا فار دا ہول فیملی، یو نو. امی لیوز ود می. امی تو کبھی کبھی وہ سوچو تو ایک وحشت ہوتی ہے کہ امی کا گھر کدھر گیا، یو نو. اس کے بعد پھر نیکسٹ جنریشن، اس کے بعد نیکسٹ جنریشن. اب ہم کزنوں کے اندر سے 2 3 چلے گئے ہیں. تو اٹس
It is a horrible Exactly, it is. اور یہ ریئلائزیشن انسان کو آ جائے کہ کتنی جلدی جلدی سب لوگ چلے گئے اور ہم نے بھی بڑی جلدی چلے جانا ہے. وی ڈونٹ اون دس پلیس. یہ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے، جیسے ایک ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے نا، واقعی بڑی اچھی اگزامپل ہے. ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ کے لیے آتے ہیں، اس ٹرانزٹ کو ہی اپنا گھر بنا لیا ہے، اسی کو سمجھ لیا کہ ہمارا ہی. یہ آپ کی اس بات سے مجھے وہ ایک ناصر کاظمی کی غزل کا شعر یاد آ گیا کہ جہاں ویرانیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، جہاں ویرانیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے. ایسا ہی ہے میری نانی کا گھر، اف کیا رونقیں ہوتی تھی. کہاں ہیں وہ، کہاں ہیں وہ سب گھر، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ تھے ہی نہیں کبھی بس. اور بالکل اسی طرح آج ہم جو یہاں اکٹھے ہیں، ہم یہاں پہ ملتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی ہماری بات بڑی جلدی ختم ہو جانی ہے. وہ پنجابی کا شعر ہے، صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا، لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تو پانڈا پھرنا، شام پئی پھر شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا. بڑی جلدی اب تو ہم، اور اسپیشلی ادھر میرا خیال ہے ہم اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہماری زندگی کی شام ہے، ہمارا عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوا. تو اپنے اپنے زمانے میں بڑا ان کا دورہ رہا ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں بھی برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر، اب یہ نشانی مانگتے تھے نا بار بار کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب بھیجے، تو اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو سری جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. اگر کہیں ہم فرشتہ اتار دیتے تو اب تک فیصلہ کبھی کا کبھی ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی. پہلے بھی آپ کو بتا چکی 3 حالتوں میں فرشتے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اترتے ہوئے. یعنی اگر ویسے فرشتہ اترتا تو نظر ہی نہ آتا، اور اگر فرشتہ آتا تو یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم کیسے اس کی پیروی کریں، اس کو کیا پتا کہ ہیومن پرابلمز کیا ہیں. لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3 صورتوں میں آتے ہیں. ایک تو ایک جب کسی کی موت آتی ہے، پھر جب ایک عذاب آنا ہوتا ہے، اور ایک وحی کی شکل میں آتے ہیں. جس شکل میں وہ فرشتہ مانگ رہے تھے اس شکل میں نہیں آتا. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اس شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کے رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا. کتبہ، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں رحمت کروں گا. اللہ کے عذاب میں بھی رحمت ہے، اللہ کی سزا میں بھی رحمت، اللہ کی آزمائش میں بھی رحمت. تکلیف سے تکلیف بھی آپ کے اوپر ہو تو یقین کر لیں کہ وہی آپ کے اوپر رحمت. اللہ تعالیٰ، یہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کسی قوم پہ بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی، ہمیں نہیں پتا کہ وہی ان کے لیے رحمت. اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے اوپر، کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی پہ ظلم کر رہا. لوگ کہتے ہیں جی وہ فلانے لوگوں پہ تو بڑا سخت ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر ایسا ہو گیا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کی ہر چیز میں رحمت ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، ہاں ہماری وہ نظر نہیں ہے، ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، ہمیں لگتا ہے کہ بڑا ظلم ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کوئی کسی کے اوپر اتنا عذاب آ رہا ہے اور بچوں کو دیکھو وہ مر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا وہ کتنے، اللہ نے ان کے دل میں کتنا سکون اتار دیا ہوا. سکون بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے نا، ٹرانکولیٹی جو آتی ہے. این میدان جنگ میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پہ اتنا سکون اور اتنی غنودگی چھا گئی کہ ہماری تلوار ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی. Who are we to judge؟ ہم کیا کہیں کسی کو. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. انسان کے اوپر جتنی بھی تکلیف آئے وہ پکارتا اللہ ہی کو ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے. اس کے اوپر ایک بڑی پیاری چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک بچہ تھا، روتا ہوا جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا امی نے مارا. تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا امی کے پاس. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں
اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، وہ دانا ہے، باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وزیر وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو میں خبردار کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ یعنی یقینی طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ یا کوئی تکلیف نہیں آتی، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنے آپ کا تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت کو کہیں گے کہ کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں ایک بار پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہ وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہی حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اس دنیا کی ہر چیز یہ گواہی دیتی ہے، ہر چیز کہ آخرت آنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے اور یہ بڑی جلدی ختم۔ اس دنیا میں کوئی ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، ہر چیز کا اینڈ ہے۔ کتنی ہی کوئی پائیدار چیز ہو، کوئی کتنی ہی زبردست بنائی جائے، یعنی اتنی کو خیر آج تو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ تو بنائی یعنی اس پلاننگ سے بنائی جاتی ہے کہ زیادہ دیر چلے ہی نہ۔ ہمارے فونز، ہمارے لیپ ٹاپس، ہمارے ایون فرنیچر بھی، ہماری امیوں کے زمانے، ہماری نانی دادیوں کے زمانے کا فرنیچر جو ہوتے تھے کتنا چلتے تھے، برتن کتنا چل جاتے تھے، اپلائنسز چل جاتے تھے۔ اب ہر چیز کے لیے وہ ایک ٹائم فکس کر کے بھیجتے ہیں کہ اس کے بعد تو وہ چلے گی نہیں، کچھ بھی کر لیں آپ وہ نہیں چلے گی۔ آپ لے کے جائیں اس کو ٹھیک کرانے کے لیے تو وہ کہیں گے جی بس اس کی تو لائف ہی اتنی تھی۔ ہر چیز ایک لائف لے کر اس دنیا میں آتی ہے، اور سوچیں انسان کی اپنی لائف ہے، زمین اور آسمان کی لائف ہے، آسمان دن اور رات کی لائف ہے۔ دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، سورج آج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، چاند آتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز گواہی دیتی ہے، پکار پکار کے کہتی ہے کہ ایک آخر کا دن آنے والا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا۔ اور کیسے انسان گمراہی میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جینا، ہمارا تو کوئی اینڈ ہے ہی نہیں۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، یعنی کہ ہم نے کیسے اس کے اندر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا۔
اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ غالب کا وہ بڑی زبردست اس کی وہ جو غزل ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی انسائٹ دے دیتے ہیں نا، تھوڑی سی بھی انسائٹ، ناٹ دیٹ کہ میں کہوں گی کہ غالب کو کوئی بہت انسائٹ تھی، لیکن مطلب ایک جب انسان کو ایک تھوڑی سی انسائٹ یا ویژن یا ذرا سی کوئی اسپرچویلٹی کسی کے اندر آ جاتی ہے نا، تو اس کو دنیا واقعی ایک کھیل تماشا لگنے لگ جاتی ہے کہ واٹ از دس از سو ان ریئل. یہ فیشن کا یعنی ڈیزائنر کلودنگ کے پیچھے بھاگنا، اور کہ سب سے بہترین میرے کپڑے ہوں، سب سے بہترین میرے جوتے ہوں، میرے پاس زبردست بڑی سی گاڑی ہو، میرا انسان کہتا ہے واٹ از دس. کس ایسی کسی چیز کے لیے انسان اپنی یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے اپنے دن رات گنوانا، اسی کو اپنا زندگی کا ہم اور غم بنا لینا، یہی سوچتے رہنا اور اسی کی پلاننگ کرتے رہنا، اس انسان کو جس کو ذرا سی بھی قرآن کی سمجھ آ جاتی نہیں، اس کو یہ سب باتیں بڑی بچوں والی لگتی. بازیچہ اطفال کا مطلب ہے کہ چلڈرن گارڈن، بچوں کا باغ لگتا ہے مجھے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو اس کو واقعی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، صرف کھیل تماشا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت ہے ہی نہیں. اور کیا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو جائے قیامت کے دن، اسے چاہیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے. ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی تھیں، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور اس کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اب ہوتا یہ تھا کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگتے تھے قریش کے لوگ. اور یہ جو سورہ انعام ہے یہ مکے کے آخری دور کی صورت ہے، جب بہت یعنی ظلم و ستم بہت ہی حد کو بڑھ گیا ہوا تھا اور ان کے انکار حد سے بڑھ چکے ہوئے تھے اور بالکل آخری دموں پر تھی ہر چیز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت نشانی مانگتے رہتے تھے. اچھا تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بنا دیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں چلنے لگ جاتا؟ آپ آسمان سے آپ ہمارے سامنے سیڑھی چڑھیں آسمان پر اور جا کے کتاب لے کر آئیں، پھر ہم مانیں گے. کبھی کچھ اور کبھی کچھ، بالکل یہ باتیں کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی مجھے معجزہ دیں تاکہ یہ لوگ مجھے مانیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر بھی لیں، ایک تو یہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی لوگوں کے وہ یعنی اللہ کوئی محتاج تو نہیں ہے، نعوذ باللہ. کوئی ہدایت اللہ کی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ لوگ کہیں اچھا اللہ تعالیٰ یہ 1 2 3 XYZ کریں تو میں مان لوں گا. اللہ کہتے ہیں گو ٹو ہیل، لٹرلی گو ٹو ہیل. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کسی کو زبردستی لا کے اور منتیں کر کے، نہیں ذرا سا چکھ کے تو دیکھو، نہیں ذرا سا کھا کے تو دیکھو، نہیں پلیز اندر آؤ، نہیں تم پڑھ کے تو دیکھو. سامنے پڑھی ہے، ہدایت لینی ہے تو نہیں لینی تو جاؤ، تمہاری مرضی، اپنا ہی تمہارا نقصان ہے. تو لیکن انسانوں کی ظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، ان کی محنتیں تھیں، ان کی محبتیں تھیں، ان کی اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ لے آئیں، ایمان لے آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو ایک چیز ہمیشہ ضد کی شکل میں رہتی ہے نا، وہ کیا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کوئی نشانی دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. نشانی دکھا دیں تو ایمان، مثلا ابھی یہاں پہ ایک ملک الموت آ جائے، ہم میں سے کسی کی موت آئے، یہاں پر ایک ملک الموت کھڑا اور کسی کو موت جان نکالنے کے لیے، سب کے سب ایمان لے آئیں گے کہ نہیں؟ تو انسان کہتا ہے اللہ کو نشانی دکھا دے ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایمان لے آؤ، میں نشانی دکھا دوں گا. یہ ضد چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لے آؤ، اور جو ایمان لے آتے ہیں ان کو تو ہر چیز میں نشانی نظر آتی ہے. آج جب ہم آ رہے تھے صبح یہاں اس کے لیے دورہ قرآن کے لیے، تو آپ نے آسمان کے رنگ دیکھے، یہ نشانی کم ہے؟
یہ وقت کا گزرنا ہی کتنی بڑی نشانی ہے. کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی شام ہے، کبھی دوپہر ہے، کبھی سپہر ہے، کبھی سورج ڈوب رہا ہے اس کے خوبصورت رنگ ہے، کبھی سورج نکل رہا ہے اس کے خوبصورت رنگ ہے. کیا نشانی چاہیے آپ کو کہ اللہ خود آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے؟ اگر فار ایگزامپل ہمیں فرشتے ہی چاہیے ہوتے ہیں نشانی کے لیے، اور فرشتے واقعی ہمارے ساتھ چلتے ہوتے، تب ہم اس سے بھی یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی نشانی ہے، فرشتے تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہی پھرتے ہیں. یہ ایمان بالغیب اصل ایمان ہے. ورنہ تو ہر فرعون تک ایمان لے آیا تھا جب اس نے موت کو دیکھا تھا. تو اللہ کو کیا پڑی ایسے ایمان کی؟ ضرورت ہی کیا ہے اللہ کو؟ جو اللہ کو دیکھ کے ایمان لائے ہم، تو ضرورت ہی کیا اللہ کو ایسے ایمان کی؟ اللہ کو تو وہی ایمان پسند ہے جو بغیر دیکھے ملے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ سے محبت کریں گے. ہم نے بھی اپنے نبی کو تو دیکھا نہیں نا، صرف کتابوں میں پڑھا یا قرآن میں اللہ نے ان کی گواہی دی. اور اللہ کی قسم ہے کہ ہمیں ان سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت. الحمدللہ. اے محمد ہمیں معلوم ہے، اچھا صبر کیا کہ تاکہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. لہٰذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ بس قبروں ہی میں سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یعنی بڑا ہی ٹونٹنگ سٹائل ہے اللہ کا، سارکاسٹک سٹائل ہے کہ ہدایت جنہوں نے لینی ہے وہ لے چکے ہیں بغیر نشانی کے ہی، باقی جو رہ گئے ہیں وہ سارے مردے ہی ہیں. ان کو اب ہدایت جو ہے وہ قبروں سے نکلنے کے بعد ہی ملے گی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. امیجن کہ اگر یہ دنیا خود بخود بننی ہوتی یا اس کو بنانے والا اتنا بڑا خالق نہ ہوتا، اتنا بڑا فاطر، اتنا بڑا بدی نہ ہوتا اور وہ واحد لا شریک نہ ہوتا، تو دنیا میں یہ ملینز اینڈ ٹریلینز آف جو اسپیشیز ہیں وہ کہاں سے آتے؟ کوئی ایک آپ دیکھ لیں اسپیشیز اور پھر اس کے رنگ دیکھ لیں. یعنی جانور چوپائے دیکھیں تو 4 پاؤں پہ چلنے والے ہی کتنے؟ ہاتھی ہے، شیر ہے، ہرن ہے جن کے 4 پاؤں ہیں جو چل رہے ہیں. اس کے بعد کیا بکریاں ہیں معصوم بیچاریاں. اس میں آپ دیکھیں جو چیتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے. کہاں یعنی آپ کہتے ہیں بلی جو ہے وہ شیر کی خالہ ہے، لیکن بلی کو دیکھیں بیچاری آپ اور شیر کو دیکھیں تو مذاق ہی لگتا ہے کہ کیا شیر کی خالہ. اسی طرح پرندے دیکھ لیں آپ، وہ جانوروں سے کتنے ڈفرینٹ ہیں، جانوروں سے کتنے ڈفرینٹ ہیں. اچھا جانوروں میں بھی جو 4 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، پھر جو 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، پھر اس کے بعد جو رینگنے والے کیڑے ہیں، اس کے بعد آپ سوچیں کہ جو یعنی ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پودے بنائے ہیں. ایسے پودے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایسی تتلیاں ہیں جو کارنیورس ہیں، گوشت کھانے والی تتلیاں ہیں. تتلیاں ہم کتنی محبت کرتے ہیں تتلیوں سے، تو اب نیکسٹ ٹائم کو تتلی نظر آئے نا تو جسٹ بی کیئرفل، وہ کاٹ بھی سکتی ہے آپ کو. اور اتنے خوبصورت ان کے رنگ تھے لیکن وہ کاٹ لیتی ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، اور لوگ کہتے ہیں یہ خود بخود بن جاتا. اور ہر روز کتنی ہزار سپیشیز نئی یہ ڈسکور کرتے ہیں، اور ابھی کتنی کروڑوں ہوں گی جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں. یہ پرندوں کی دنیا اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے. اور پرندوں کے ان کے رنگ اتنے پیارے ہیں. کوئی اڑتا ہے کوئی اڑ نہیں، بیچاری مرغی دیکھیں ہے پرندہ، اڑ نہیں سکتی. شتر مرغ دیکھیں کتنا بڑا ہے. اس کے علاوہ آپ مور کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور مور میں بھی دیکھیں میل خوبصورت ہے اور فیمیل کو بیچاری کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، یعنی اتنی خلاقیت ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھیں آپ بس دیکھتے ہی رہیں. کسی ایک چیز پہ ریسرچ کرنے لگے انسان تو پوری زندگی ریسرچ کرتا رہے، ختم نہیں ہوگی ریسرچ. اور پھر کہتے ہیں لوگ کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں. انسان کی عقل مت ماری گئی ہے کہ کیا ہو گیا انسان کو. اور پھر وہ بات مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ جو ہزاروں میل کا سفر پرندے کرتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، مسلسل اڑتے ہیں، وہ اپنے اندر کھانا یعنی سٹور کر کے جاتے ہیں،
اور اڑتے اڑتے سو بھی جاتے ہیں, پر ان کے پھیلے ہوتے ہیں, اڑ رہے ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کلاس کے اندر ہی I forgot اس پرندے کا نام, کہ وہ سب سے لمبی فلائٹ اس کی ہے. اچھا. لیکن when he is flying, پرندہ جب فلائی کرتا ہے اس کا آدھا برین سو جاتا ہے اور وہ آدھے برین سے اڑتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو سلاتا ہے اور اس کو واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, امیزنگ. It was mind blowing. وہ کتنے ہزاروں کلومیٹر فلائی کرتا ہے. سالمن کا سفر جو ہے, جو آپ کی سامن ہے جس کو بولتے ہیں, ہزاروں میل کا سفر سمندر میں کرتی ہے اور وہیں جا کے مرتی ہے جہاں پیدا ہوتی ہے, جو فش ہے سالمن. Isn't it amazing? کس نے سکھایا اس کو؟ کیسی خود بخود بن کے تو ایسی زبردست ہو گئی نا. جیسے انسان, it's amazing. It's just, we are speechless. I'll share, میں آپ کو دیکھ رہے تھے My Planet, Our Planet, تو اس کے اندر سی کا میں نے دیکھا تھا, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح خوراک ایک جانور کی بات ہے, شارک کی خوراک روزانہ بنتی ہے. تو وہ جو بالکل چھوٹی جو ہے نا مچھلی, ان کے میل جو ہیں وہ سارے اوپر آتے ہیں. آپ یقین کرو, they release their sperm at that time, اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتی, لیکن انہوں نے اوپر سے دکھایا کہ at that moment اوشن کا اتنا بڑا حصہ سفید دودھیا ہو جاتا ہے ان کے sperm سے, اور اس کے اندر سے جو sperm ہے وہ اڑ کے نا, تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے جس طرح وہ بنایا ہوا ہے پودے ہیں, ان پہ جا کے چپک جاتے ہیں وہ. اور پھر جو فیمیل چلی جاتی ہے, اور پھر فیمیل کا انڈا پہلے وہاں جاتا ہے, اس کے بعد سپرم اس پہ لگتا ہے. دین کانسٹنٹ دیٹ میل ایسے سے اپنے پر مار کے اس کو مطلب کہ گیلا رکھتا ہے, موئسٹ رکھتا ہے, پھر اس کے اندر سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ایوری ڈے اٹ ہیپنس. اور وہ شارک آتی, وہ منہ کھولتی, وہ ہزاروں کی تعداد میں کھا کے چلی جاتی ہے ایوری سنگل ڈے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کہ یہ دس از کالڈ لائف سائیکل. مے فلائی اس کو کہتے ہیں, جس کی زندگی صرف ایک دن کی ہے. وہ مے میں ایک دن پیدا ہوتی ہے, اسی دن ہی میٹنگ بھی ہوتی ہے, اسی دن ہی کھاتی ہے, اسی دن ہی اڑتی ہوتی ہے, اور شام ہوتے ہوتے مر بھی جاتی ہے. جسٹ ون ڈے. اللہ تعالیٰ نے ایک ریشن, اور یہ ملینز میں ہوتی ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے جب آپ کو ہر جگہ بس یہ نام ان کا مے فلائی, ون ڈے لائف. پتہ ہے, جسٹ گاٹ می تھنکنگ کہ کسی اور پلانٹ پہ کوئی اتنی بڑی مخلوق رہتی ہے جن کے نزدیک ہماری زندگی بس ایک دن کی ہے. وہ جو کم از کم جب جن کی زندگیاں جو آپ سوچیں نا 1000 سال کی ہوں گی پروبلی, وہ ہمیں دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ یہ جو ہیومن بینگز ہیں نا, ان کی بس ایک دن کی زندگی, اور ہم اس ایک دن کی زندگی میں گھر بھی بناتے ہیں. ضرورت کیا ہے ایک دن کے لیے, اللہ دیکھو نا, اسی کے اندر ہی پیدا بھی ہوتی ہے, میٹنگ بھی کرتے ہیں, مطلب وہ پورے واقعی میں اٹس اے کمپلیٹ لائف سائیکل ہو جسٹ ٹوڈے. اس کے لیے وہ کتنا لمبا دن ہوگا. ہاں, اس کے لیے واقعی, اس کے لیے تو پوری زندگی ہے نا اس کی, ایک دن تھوڑی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, it's just amazing, it's just amazing. مجھے جو اللہ تعالیٰ کی سب چیز فیسنیٹ کرتی ہے, that is بادل. I don't know why when I look at them, وہ جس طرح وہ رونا نکلتا میرا اس طرح, I don't know, they fascinate me کہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں, you know. اور جس طرح مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر کرتا ہے, they start to move, you know. Exactly. It's نہیں, اور پھر جب آپ جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں, بادل جب آپ کے نیچے ہوتے ہیں, وہ دل چاہتا ہے کہ کھڑکی کھول کے بندہ اس میں چلا جائے نیچے, کتنے ٹچ کرے اس کے بعد چلے. لیکن آپ سوچیں, میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جب ہماری موت آئے گی تو ہم جب آسمان پہ انشاءاللہ تعالیٰ اڑ کے جائیں گے تو انہی بادلوں میں سے گزریں گے, تب ہم ہاتھ بھی لگائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے, تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو, اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. اس کے اندر اس آیت کی تفسیر جو ہے نا, یقین کریں وہ اکرمہ بن ابی جہل ان کی زندگی سے ملتی ہے ہمیں. ابو جہل کا بیٹے تھے وہ اکرمہ, اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اور یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوا اور لوگوں نے سرنڈر کر دیا, اور یعنی میجورٹی آف دا پیپل انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اکرمہ بن ابی جہل نے پھر بھی نہیں اسلام قبول کیا اور مکہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا میں چلا جاؤں گا, میں کبھی اس آدمی کے اوپر اسلام نہیں قبول کروں گا, میں ان پہ ایمان نہیں لاؤں گا. تو مکہ چھوڑ کے چلے گئے, تو راستے میں سمندر کا سفر کر رہے تھے, تو سمندر کے بڑا زبردست طوفان آیا اور کشتی جو تھی وہ ڈولنے لگی اور بالکل ڈوبنے والی تھی کشتی. تو جو کشتی کا ملاح تھا, جو اس کا سیلر تھا یا جو اس کا کیپٹن تھا, اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اب اپنے اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ دو, پکارنا ایک اللہ کو پکارو, اس وقت وہی ہماری مدد کر سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ وہ جو بندہ بیچارہ مکے میں 23 سال سے کہہ رہا ہے, وہ بھی تو یہی بات کہہ رہا تھا جس سے بھاگ کر میں یہاں پہنچا ہوں. تو
اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر واقعی وہ بندہ سچا ہے تو پھر مجھے اس طوفان میں سے نکال دے, میری زندگی بچا لے, تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا. اور جیسے ہی وہ یعنی ساحل پہ لگے تو وہ واپس مکہ پہنچے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور صحابی بنے اور بہت بڑے عالم پھر وہ بنے, اکرمہ بن ابی جہل. تو یہ انہی سے مروی پوری روایت اور کہانی ہے جو انہوں نے بتائی تھی. تو کہتے کہ کون اس وقت تو تمہارے وہ شریک تمہیں یاد نہیں آتے, اس وقت تو صرف ایک اللہ تمہیں یاد آتا ہے. کتنا قریب ہے اللہ ہم سے, لیکن ہم صرف مصیبت میں اس کو پکارتے ہیں. حالانکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم ہر وقت اس کو محسوس کریں کہ وہ ہمارے قریب ہے. اور اللہ سے زیادہ کون ہمارے قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ سوچیں سانس کی نالی, یہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ شاہرگ, جس کو جگلر وین کہتے ہیں. اور یہ جگلر وین سے یعنی ہم اور بھی بڑی چیزیں اپنے سے قریب کہہ سکتے ہیں, لیکن جگلر وین کی مثال دینے کی ریزن یہ ہے کہ دس از اے لائف لائن نا. جگلر وین از اے لائف لائن. یہ کٹ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی. تو اگر ہم اللہ سے اتنی سی بھی دوری اپنے آپ کو محسوس کریں تو سمجھیں کہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے, یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا, اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی تھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے یہ جو تمہیں یہ قوتیں واپس لا کے دے گا؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے, اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي العام والبصير افلا تتفکرون. سوچتے کیوں نہیں ہو, غور و فکر کیوں نہیں کرتے, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کہ جو دیکھ سکتا ہے اور جو اندھا بہرا بنا ہوا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دنیا میں جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے, نیکی کے کام کر رہا ہے, اپنی زندگی اللہ کی مرضی پہ چلا رہا ہے, اور ایک وہ جو بڑا اکڑ کے اور جابر اور نافرمان بن کے پھر رہا ہے, وہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے, شاید کہ اس نصیحت سے خبردار ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لے. ضرور انسان کو, اور قرآن میں اتنی دفعہ یہ بات مینشن ہوئی ہے نا, انسان کو ضرور قیامت والا دن امیجن کرنا چاہیے. وہ دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے بالکل اکیلے, اور جتنے آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے فرینڈز ہیں یا سپورٹس ہیں یا ہمارے کوئی ہمارا علم ہے یا ہماری دولت ہے یا ہمارا انفلوئنسز ہیں یا ہماری کوئی ایسے ہماری کوئنٹنسز ہیں جو ہمارے کام آ جائیں گے, بالکل اکیلا انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے اللہ کو جواب دینا پڑے گا اپنی ہر ایک بات کا. اور ضرور امیجن کرنا چاہیے. کوئی ریزن ہے کہ اللہ نے بار بار یہ کہا ہوا نا, کچھ سوچو تو صحیح اس دن کے بارے میں. واقعی سوچنا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا اس دن اور میں کیا جواب اللہ کو دوں گی. اور یقین کریں کہ انسان اگر کبھی انصاف سے کام لے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. ہماری زندگیاں ریلی یقین کریں کہ ہم اتنے کو بھٹکے ہوئے, اتنے کو گمراہ ہیں اور ہم اتنے کو گناہوں میں مبتلا ہیں کہ ہم تو اگر باقی کی زندگی جتنی رہ گئی ہے نا وہ صرف سجدے میں گر کے رو کے استغفار بھی کریں نا تو وہ بھی کم ہے ہمارے لیے. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودگی کے طلب میں لگے ہوئے ہیں, انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو
ہو جاؤ گے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے. ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا. دیکھیں دوبارہ وہی آیت آئی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. پہلے آئی تھی کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر، اب ربکم کا ورڈ بھی ساتھ آ گیا، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. یہ اس کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اصلاح کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے.